الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک ٹی وی سے رب نواز لودھرا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہ 7 جون 1962 کی بات ہے۔ پاکستان کے 5 نوجوان سائنسدانوں کا ایک گروہ بلوچستان کے ساحلی علاقے سون میانی میں جمع ہے۔ مئی 1998 میں بلوچستان میں کیے گئے نیوکلیئر دھماکوں سے 36 سال قبل اس دن بلوچستان کی سرزمین پر ایک اور سائنسی تجربہ ہونا تھا۔ یہ تمام سائنسدان پاکستان کے پہلے راکٹ کو خلا میں بھیجنے کی تیاری کر رہے تھے۔ سورج غروب ہو چکا ہے اور رات کے 8 بجنے میں ابھی 60 منٹ باقی ہے۔ پھر کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوتا ہے 3، 2، 1 اور پاکستان کا پہلا راکٹ رہبر 1 کامیابی سے بالائی فضا میں لانچ ہو کر اپنے بعد آنے والے مزید راکٹوں کے لیے ایک رہبر بن جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں، اس کے لانچ کے ساتھ ہی پاکستان مسلم دنیا سمیت جنوبی ایشیا کی وہ پہلی قوت بنا جس نے کامیابی سے خلائی تجربہ سر انجام دیا۔ اب اس واقعے کو 59 سال ہو چکے ہیں، مگر اس پروجیکٹ کے ٹیم لیڈر ڈاکٹر مصطفیٰ طارق مصطفیٰ کو آج بھی وہ دن اس طرح یاد ہے جیسے کل ہی کی بات ہو۔ یہ پروجیکٹ کیسے شروع ہوا؟ پاکستان یہ مقاصد حاصل کر پایا؟ ٹیم کو اس دوران کیا کیا چیلنج درپیش رہے؟ یہ وہ سوال تھے جن کی وجہ سے ہم اس ٹیم کے ارکان کی تلاش میں نکلے۔ ڈاکٹر طارق جب مسکراتے ہوئے اپنے بذلِ سنج مزاج اور باوقار انداز میں گفتگو کرتے ہوئے اس دور کے بارے میں بتا رہے تھے تو ہم نے خود کو اس دور میں محسوس کیا۔ دوسری عالمی جنگ کا اختتام ہو چکا ہے۔ جنگ کا میدان اب زمین کی بجائے خلا کی طرف منتقل ہو چکا ہے۔ جنگ کی نوعیت بھی اب ایک دوسرے کو ہتھیاروں کے ذریعے نقصان پہنچانے کے بجائے معاشی اور سائنسی میدان میں پیچھے چھوڑ دینے میں بدل چکی ہے۔ روس اور امریکہ ایک دوسرے کو خلائی دوڑ میں نیچا دکھانے کے درپے ہیں۔ امریکہ حیران ہے کہ روس نے خلا میں پہلا انسان پہنچانے میں سبقت کیسے حاصل کر لی۔ یکایک امریکی صدر جان ایف کینیڈی اعلان کرتے ہیں کہ امریکہ 60 کی دہائی کے اختتام سے قبل نہ صرف انسان کو چاند پر اتارے گا بلکہ بحفاظت واپس بھی لائے گا۔ اپولو خلائی پروگرام کے منتظم امریکی خلائی ادارے ناسا کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا اور اس کے لیے کئی ایسے اعداد و شمار اور سائنسی ڈیٹے کی ضرورت تھی جو اس وقت اس کے پاس موجود نہیں تھے۔ اسے بحر ہند کے اوپر موجود فضا کی صورتحال کو جاننے کی بھی ضرورت تھی اور جب اس نے یہ کرنے کی ٹھان لی تو پاکستان کا ستارہ چمک اٹھا۔ سن 1961 میں جب پاکستان کے اس وقت کے فوجی حکمران جنرل ایوب خان امریکہ کے دورے پر تھے تو ان کے سائنسی مشیر اعلیٰ بھی ان کے ساتھ تھے۔ ڈاکٹر طارق مصطفیٰ اس وقت کو یاد کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ وہ اس وقت پاکستان ایٹمک انرجی سے وابستہ تھے اور ٹریننگ کی غرض سے امریکہ میں مقیم تھے۔ وہ اس دوران صدر ایوب اور ڈاکٹر عبدالسلام کے امریکہ کے دورے کو اچھا اتفاق قرار دیتے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان فوراً خلائی دوڑ میں شامل ہو گیا۔ لبیک ٹی وی سے انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ امریکہ میں قیام کے دوران ایک دن انہیں ڈاکٹر عبدالسلام کا فون آیا، طارق صبح واشنگٹن میں ایک اہم میٹنگ ہے اور تم نے اس میں پہنچنا ہے۔ مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے کہ لفٹ لے کر آؤ یا جہاز میں آؤ، بس تم نے پہنچنا ہے۔ اگلے دن وہ ڈاکٹر عبدالسلام کے ہمراہ واشنگٹن میں ناسا کے دفتر پہنچے۔ وہاں حکام نے اس پاکستانی وفد کے سامنے بحر ہند کے اوپر موجود فضا کے متعلق ڈیٹا نہ ہونے کی مشکل رکھی۔
ناسا نے پیشکش کی کہ وہ بحر ہند کے آس پاس کے ممالک کو راکٹ ٹیکنالوجی فراہم کرنے کو تیار ہیں، صرف ایک شرط کے ساتھ کہ اس راکٹ سے جو بھی ڈیٹا حاصل ہوگا اس کا تبادلہ ناسا کے ساتھ کیا جائے گا۔ یہ سن کر ڈاکٹر عبدالسلام ڈاکٹر طارق مصطفیٰ کی جانب مڑے اور پنجابی میں کہا، طارق تیرا کی خیال ہے؟ انہوں نے فوراً پنجابی میں جواب دیا، اے تے ساڈا خواب پورا ہو جائے گا۔ پنجابی میں ہونے والی اس گفتگو کو ناسا کے عہدیدار سمجھ تو نہ سکے، لیکن انہوں نے مزاج سے اندازہ لگاتے ہوئے ڈاکٹر عبدالسلام سے کہا، ینگ مین لکس ویری کین، نوجوان بہت پرجوش معلوم ہو رہا ہے۔ ناسا کے حکام نے اسی دن ڈاکٹر طارق مصطفیٰ کو اپنے ایک خصوصی طیارے کے ذریعے ملک کے دوسرے کونے میں بحر اوقیانوس کے کنارے واقع والپس آئلینڈ راکٹ رینج بھیج دیا، جہاں انہیں تمام آلات اور سامان کے متعلق بریفنگ دی گئی۔ پوری رات وہ اپنی رپورٹ مرتب کرتے رہے اور اگلے دن وہ دوبارہ واشنگٹن میں ناسا کے دفتر میں دوبارہ ڈاکٹر عبدالسلام کے ہمراہ اپنی رپورٹ کے ساتھ پہنچے۔ اسی دن ناسا نے پاکستان سے کہا کہ اگر آپ حامی بھریں تو ہم یہ پروگرام شروع کر سکتے ہیں، اور اس کے صرف 9 ماہ بعد ہی سون میانی میں نہ صرف راکٹ رینج بھی بنا لی گئی بلکہ راہبر سیریز کے اولین راکٹ لانچ بھی کر دیے گئے۔ انڈیا نے یہ کارنامہ اس کے 15 ماہ بعد نومبر 1963 میں انجام دیا۔ ڈاکٹر طارق مصطفیٰ کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ وہ ایک ٹیم بنائیں۔ ان کے ساتھ ڈاکٹر سلیم محمود، جو بعد میں سپارکو کے چیئرمین رہے، وہ بھی ٹریننگ پر امریکہ میں موجود تھے۔ 3 مزید سائنسدانوں، احمد ضمیر فاروقی، پاکستان ایئر فورس، محمد رحمت اللہ، محکمہ موسمیات کے ڈپٹی ڈائریکٹر، اور سکندر زمان بعد میں چیئرمین سپارکو بھی بنے، ان کو بھی امریکہ بلوا لیا گیا، اور یہ مختصر سی ٹیم اپنے کام میں جت گئی۔ سب سے پہلا مرحلہ پاکستان میں راکٹ رینج کے قیام کا تھا، جو اس وقت یہاں موجود نہیں تھی۔ اس کام کے لیے صدر ایوب خان نے تجویز دی کہ سون میانی میں واقع فوج کی فائرنگ رینج کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہاں پر افرادی قوت کے رہنے کا انتظام اور دیگر سہولیات پہلے سے موجود تھی۔ اس تجویز کو قبول کر لیا گیا اور فوراً اس فائرنگ رینج کو پاکستان کی پہلی راکٹ رینج میں بدلنے کا کام شروع کر دیا گیا۔ سائنسدانوں کو اس کام کے لیے امریکہ میں تیاری کروائی گئی اور ناسا کی جانب سے ہی ساز و سامان مہیا کیا گیا۔ 6 مہینوں کے اندر ناسا کے ڈپوز میں موجود امریکی فوج کے فاضل سامان میں سے راکٹ چلانے کے لیے ضروری سامان تلاش کیا گیا اور اسے امریکہ کی والپس آئلینڈ راکٹ رینج میں اکٹھا کیا گیا۔ پھر پاکستانی سفارت خانے کے مالیاتی مشیر وزیر علی شیخ کی ذمہ داری لگائی گئی کہ یہ سامان پاکستان پہنچایا جانا ہے۔ سامان میں موجود حساس آلات ڈاکٹر طارق مصطفیٰ کی ایک گاڑی کی ڈگی میں رکھ کر گاڑی پاکستان بھیج دی گئی۔ تمام سامان سن 1962 میں پاکستان پہنچ گیا، اور تب تک راکٹ لانچ کی ٹیم نے فوج کے انجینئرنگ کے شعبے کی مدد سے مل کر فائرنگ رینج کو راکٹ لانچ کے لیے موزوں شکل دے دی تھی۔ تجربہ یہ کرنا تھا کہ راکٹ کے ذریعے فضا میں 50 سے 100 میل کی بلندی پر سوڈیم کے بخارات چھوڑے جائیں، جنہیں سورج کے غروب ہونے کے بعد افق یا نیچے سے آنے والی سورج کی روشنی سے منعکس ہونا تھا، اور اس کے بعد بھولاڑی، لسبیلا ہب اور کراچی ایئرپورٹ کے مقام پر کیمرے نصب کیے گئے، جنہوں نے بیک وقت بغیر 1 سیکنڈ کے وقفے کے ان بخارات کی تصاویر لینی تھی۔ اس مقصد کے لیے پاکستان فضائیہ کے طیاروں میں استعمال ہونے والے جاسوس کیمروں کو زمین پر نصب کر دیا گیا، اور ان کو آپس میں منسلک کر کے بیک وقت تصویر لینا ممکن ہو پایا۔ فضائیہ سے احمد ضمیر فاروقی کو شامل کرنے کے پیچھے یہی مقصد تھا۔ ان بخارات کی تصاویر کا بغیر کمپیوٹر کی مدد کے طویل حسابات کے ذریعے تجزیہ کیا جانا تھا، جس سے بالائی فضا کے درجہ حرارت اور وہاں پر ہواؤں کا رخ معلوم ہو جاتا، جس کی ناسا کو اپولو پروگرام کے لیے ضرورت تھی۔ اس ٹیم کے رکن اور بعد میں پاکستان کے سپارکو چیئرمین کے ڈاکٹر سلیم محمود لبیک ٹی وی سے بات کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اس دن ٹیم میں بے چینی، جوش، جذبے اور خوشی کے جذبات کا ایک امتزاج تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ
کہ راہبر ون راکٹ 3 مرحلوں پر مشتمل راکٹ تھا اور ہر مرحلے کی کامیاب تکمیل کے بعد ٹیم کو خوشی بھی ہوتی اور اضطراب بھی کہ اگلا مرحلہ کیسا رہے گا، مگر یہ تجربہ کامیاب رہا۔ اس رات یہ تمام سائنسدان خوشی کے بعد سو پائے یا نہیں؟ اس سوال پر ڈاکٹر سلیم محمود ہنس دیے۔ اس رات بھی ہم لوگ جلدی سو گئے تھے کیونکہ اس راکٹ لانچ کے بعد ہمیں اگلا راکٹ 4 دن بعد 11 تاریخ کو ہی لانچ کرنا تھا۔ رینج کے مشکل حالات کے بارے میں بتاتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک مشکل مقام تھا اور ہر وقت گرمی کے ساتھ ساتھ سانپوں اور بچھوؤں کے خطرے کا بھی سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ایک دن وہ کنٹرول روم میں داخل ہوئے تو سامنے میز پر ایک سانپ پہلے ہی اپنی جگہ لیے ہوئے تھا۔ وہ چاروں ناچار ٹیم وہاں سے الٹے پاؤں واپس ہوئی اور پھر لوگوں کو بلا کر سانپ کو وہاں سے نکلوایا گیا، لیکن ان حالات کے باوجود کام جاری رہا اور تجربہ کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ ناسا کی اپنی ضرورت پوری ہوئی اور پاکستان نے ناسا کی اس پیشکش کا فائدہ اٹھا کر خود کو خلائی دوڑ میں ایشیا کا سر فہرست ملک بنا دیا۔ اس حوالے سے امریکی خلائی ادارے ناسا نے لبیک ٹی وی کو خصوصی طور پر اپنے آرکائیوز میں سے 7 جون 1962 کی وہ پریس ریلیز فراہم کی جس میں اس کامیاب راکٹ تجربے کا ذکر ہے۔ اس پریس ریلیز میں تفصیلی طور پر بتایا گیا ہے کہ یہ تجربہ ناسا اور سپارکو کے درمیان باہمی مفاد کی خلائی تحقیق کے پروگرام کے تحت کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس پریس ریلیز میں والپس آئی لینڈ، ناسا کے گوارڈن سپیس فلائٹ سینٹر میں 5 پاکستانی سائنسدانوں کی تربیت کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ راہبر راکٹ لانچ کرنے کے لیے مدد اور سامان امریکہ نے فراہم کیا، مگر اس کے بعد پاکستانی سائنسدانوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ملک میں خود ہی راکٹس تیار کیے جائیں۔ اس معاملے کو یاد کرتے ہوئے ڈاکٹر طارق مصطفیٰ بتاتے ہیں کہ امریکہ مفت راکٹس فراہم کرنے کے لیے تیار تھا، مگر پاکستان اپنے راکٹس بنانا چاہتا تھا۔ چنانچہ جاپان اور فرانس کے سروے کیے گئے اور بالآخر فرانس کی ٹیکنالوجی زیادہ موزوں قرار پائی۔ فرانس سے ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے پاکستانی سائنسدانوں کو فرینچ زبان سکھائی گئی اور خصوصی طور پر کراچی اور فرانس میں کورسز کروائے گئے تاکہ وہ فرانسیسی انجینئر سے گفتگو کر کے ٹیکنالوجی سیکھ سکیں۔ اس کے بعد کراچی میں ماڑی پور کے مقام پر راکٹس کی تیاری کا پلانٹ لگایا گیا۔ یہاں سے تیار ہونے والے راکٹس سے 1969 میں پاکستان نے تجربے شروع کیے جنہیں شہپر سیریز کہا گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پھر آنے والے برسوں میں پاکستان اس خلائی دور میں اتنا پیچھے کیوں رہ گیا؟ پاکستان نے حالیہ برسوں میں چین کی مدد سے کئی سیٹلائٹس لانچ کی ہیں، تو ایک ایسا ملک جو خود اپنے راکٹ لانچ کر رہا تھا اب سیٹلائٹس لانچ کرنے کے لیے چائنا پر انحصار کیوں کر رہا ہے، جبکہ پڑوسی ملک انڈیا چاند اور مریخ تک اپنے خلائی مشن بھیج رہا ہے؟ اس کے جواب میں ڈاکٹر طارق مصطفیٰ کا موقف یہ ہے کہ سپارکو کو اتنے وسائل نہیں دیے گئے اور پاکستان کی توجہ مختلف وجوہات کی بنا پر دفاعی جانب زیادہ رہی۔ خود ڈاکٹر طارق مصطفیٰ بھی وفاقی سیکرٹری پیداوار رہ چکے ہیں اور 1994 میں حکومت پاکستان سے ریٹائر ہوئے ہیں۔ انہیں اور ڈاکٹر سلیم محمود کو سن 71 کی جنگ میں ریڈار ٹیکنالوجی کی مدد سے انڈین بحری جہازوں کو دھوکہ دے کر پاکستانی بحری جہازوں کو محفوظ رکھنے پر بحریہ کے اعزازی کمانڈر کا اعزاز دیا جا چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اس خلائی دوڑ میں ایسے ہی موقع کا فائدہ اٹھا کر شامل ہو گیا تھا، لیکن ملک کے پاس اس حوالے سے ویزا نہیں تھا کہ پاکستان بالائی فضا کے بعد باقاعدہ خلا میں بھی قدم رکھنے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انڈیا کے پاس اس حوالے سے کہیں زیادہ مالی وسائل اور سائنسی دماغ اور سہولیات موجود تھی جن کی بنا پر وہ آج اس جگہ تک جا پہنچے ہیں۔ دوسری جانب ڈاکٹر سلیم محمود کہتے ہیں کہ اس حوالے سے انڈیا اور پاکستان کا موازنہ نہیں کیا جانا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی اپنی قومی ترجیحات ہیں اور پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ اب راکٹ لانچنگ ٹیکنالوجی تیار کرنے پر پیسہ خرچ کر سکے۔ ڈاکٹر سلیم محمود کہتے ہیں کہ جو وسائل دستیاب ہیں ان کے ذریعے سپارکو نے موسمیاتی تبدیلی، جنگلات کی کٹائی
ماحولیاتی آلودگی، قدرتی وسائل اور آبی ذخائر وغیرہ کی مانیٹرنگ جیسے اہم مسائل پر زیادہ توجہ دی، اور اس کے لیے سپارکو کی ٹیکنالوجی کو استعمال میں لایا گیا۔ دسمبر 1980 میں وہ سپارکو کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھے، اور اس کو دستیاب فنڈ ناکافی ہونے کے باعث وہ سپارکو چھوڑ گئے تھے۔ پھر ان کے مطابق جنرل ضیاء نے انہیں اگلے ہی سال دوبارہ سپارکو آنے کے لیے کہا۔ ڈاکٹر سلیم محمود کے مطابق اس موقع پر انہوں نے جنرل ضیاء کے سامنے تجاویز رکھی، جن میں فنڈز، اختیارات اور سپارکو کی حیثیت بڑھا کر اسے کمیشن کا درجہ دینا تھا، جس کی ضیاء الحق نے مکمل طور پر منظوری دی۔ وہ 15 دسمبر 1980 کو سپارکو کی چیف ایگزیکٹو افسر کے طور پر واپس آئے، اور اپریل 1981 میں جب اسے کمیشن کا درجہ دیا گیا تو اس کے پہلے چیئرمین کے طور پر اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ بطور سابق چیئرمین سپارکو وہ بتاتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق خود ذاتی طور پر خلائی تحقیق میں دلچسپی رکھتے تھے، اور اس دور میں سپارکو کو فنڈز اور اختیارات میں کوئی کمی نہیں آئی۔ تاہم ان کے مطابق آئندہ سالوں میں وہ معاملہ برقرار نہیں رہا۔ ملک کا پہلا خلائی پروجیکٹ کافی پرعزم اور پرجوش تھا، جسے آگے چلائے رکھنے کے لیے مسلسل کام کی ضرورت تھی، لیکن جو آئندہ سالوں میں نہیں ہو سکا۔ یہ سوالات ہمیں بہت ہی محسوس ہو رہے تھے۔ ڈاکٹر عبدالسلام کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہ ڈاکٹر طارق مصطفیٰ بتاتے ہیں کہ وہ خود تھیوریٹیکل سائنسدان تھے، انجینئر نہیں، اس لیے پورے پروگرام میں ان کا کردار اعلیٰ سطحی نوعیت کا تھا، جس میں بین الاقوامی سطح پر رابطہ قائم شامل ہے، کیونکہ وہ بین الاقوامی سطح پر مشہور شخصیت تھے۔ بعد میں ڈاکٹر عبدالسلام کو سپارکو کا اعزازی چیئرمین بھی بنایا گیا۔ اس دور میں ڈاکٹر عشرت حسین عثمانی پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے چیئرمین تھے۔ ڈاکٹر طارق بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالسلام اور ڈاکٹر عشرت عثمانی کے درمیان سائنسی ترقی کے لیے ہم آہنگی اتنی زبردست تھی کہ انہیں لوگ عثمانی اسلام برادران کہا کرتے تھے۔ اس راکٹ مشن میں ڈاکٹر عشرت حسین عثمانی کے کردار پر پاکستان میں کم ہی بات ہوتی ہے۔ ڈاکٹر طارق بتاتے ہیں کہ انتظامی طور پر ڈاکٹر عشرت عثمانی نے اس پورے پروگرام میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ تم لوگ آئیڈیاز لے کر آؤ، بیوروکریسی کو بوتل میں لانا یعنی فنڈ نکلوانا میرا کام ہے۔ وہ ایک واقعہ سنا رہے تھے کہ ڈاکٹر عثمانی کو کراچی میں ڈرگ روڈ پر نیا دفتر دیا گیا تو یہ تجویز دی گئی کہ دفتر کا پارکنگ لاٹ پیچھے کی جانب بنایا جائے، مگر ڈاکٹر عثمانی کا کہنا تھا کہ پارکنگ لاٹ سڑک کی جانب ہونا چاہیے تاکہ ہر آتے جاتے شخص کو چمکتی ہوئی گاڑیاں نظر آئیں۔ لوگوں کے ذہن میں اٹامک انرجی کے شعبے کا ماڈرن تشخص پیدا ہو اور کوئی اسے غیر اہم شعبہ نہ سمجھے۔ ان کے مطابق ڈاکٹر عثمانی کی منطق یہ ہوا کرتی تھی، کیونکہ پاکستان میں لوگ دکھاوے کے کافی متاثر ہیں، اس لیے سائنسی کام کے ساتھ ساتھ اس کی چمک دمک بھی ہونی چاہیے تاکہ کام میں مالی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس پروگرام میں امریکی مدد شامل تھی، لیکن یہ پورا کام پاکستانی سائنسدانوں نے ریکارڈ مدت میں انجام دیا۔ ٹیمیں بنائی گئیں، سائنسی دماغوں کو ایک ساتھ اکٹھا کیا گیا اور ہر کسی سے اس کے شعبے اور مہارت کے مطابق کام لیا گیا۔ پاکستانی سائنسدانوں نے دن رات بلوچستان کی سخت گرمی میں کام کیا، کیونکہ ہر کسی کے سر پر بس ایک ہی دھن سوار تھی کہ پاکستانی راکٹ تجربے کو کامیاب بنانا ہے۔ ڈاکٹر طارق ہنستے ہوئے بتاتے ہیں کہ سون میانی کی فائرنگ رینج کے انچارج میجر بادشاہ نے تجربے کی کامیابی کے بعد ان سے کہا کہ یار آپ لوگوں نے جو وہاں کام کیا ہے ہم تو اس پر بڑے حیران ہوئے۔ ایک دن تو ہمیں اطلاع ملی کہ اٹامک انرجی والے لڑکے وہاں آ کر کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور چند مہینوں بعد ہمیں پتہ چلا کہ وہاں سے راکٹ چھوڑے جا رہے ہیں۔ تو آپ لوگ یہ بتائیں کہ آپ لوگ انسان تھے یا جن؟ یہ تھی پاکستان کے خلائی پروگرام کی کہانی۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔